الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، بزرگوں اور دوستوں، مسلمان بہت سی عبادتیں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج فرض ہے تو حج بھی ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی عبادتیں ہیں جو مسلمان کرتا تو ہے لیکن بحیثیت عبادت نہیں کرتا، بلکہ ایک رسم کے طور پر کرتا ہے۔ انہی کاموں کو اگر آدمی عبادت کے طور پر کرنے لگے تو اس کا ثواب بھی ملتا ہے، کرتا تو ضرور آدمی ہے۔ اب اگر ایک آدمی ایک عمل کرتا ہے اور اس پر اس کو ثواب بھی مل جائے تو برا کیا ہے؟ بلکہ یہ تو فائدے کا سودا ہو جاتا۔ اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ دنیاوی کاموں میں بھی اپنا زاویہ نگاہ اگر بدل لو، نیت خالص کر لو تو اس میں بھی آدمی کو ثواب ملتا ہے۔ انہی کاموں میں سے ایک کام جو حدیث میں ابھی مذکور ہوا وہ یہ ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا ہے۔ 7 باتوں کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 7 چیزیں ہم کو کرنا چاہیے، ضروری ہے، اور ان میں سے بہت سی چیزیں ہم کرتے ہیں، بلکہ ہم نہیں، ہر انسان کرتا، چاہے وہ مذہب اسلام کو ماننے والا ہو یا نہ ہو، وہ کرتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے پہلے نمبر پر عیادت المریض، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا۔ اب ظاہر سی بات ہے ہمارے سماج میں بیمار اور صحت مند دونوں طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ آج ایک آدمی صحت مند ہے، کل بیمار ہو جاتا، اور جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی مزاج پرسی کے لیے، اس کی عیادت کے لیے لوگ جاتے ہیں، یا کم از کم آج کے دور میں فون کر لیتے ہیں، میسج کر دیتے ہیں، خیر اور عافیت کا سوال کر لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں، دعاؤں سے نواز دیتے ہیں۔ یہ کرتا ہر مسلمان، چاہے بھلے عمومی طور پر نہیں کرتا، بڑا اپنا خاص ہو اسی کے ساتھ محدود رکھتا ہے، لیکن ہم کرتے ضرور ہیں۔ اب یہ ایک انسانی معاملہ ہی نہیں ہے کہ بھائی انسانیت کا تقاضا ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے تو آدمی جائے خیر خیریت معلوم کر لے، بلکہ ایک انسانیت سے بڑھ کر شرعی تقاضا بھی ہے، اس تقاضے پر عمل کرنا چاہیے۔ اور جب عبادت کا اس کو درجہ دیا گیا
تو اس صورت میں ہم عبادت کرنے کے لیے جب آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو نیت خالص کر کے آتے ہیں کہ ہم کو نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، ہم سجدہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں کرتے۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر اس میں ریا ہے، اخلاص نہیں ہے، ہم دنیا کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو وہ ہماری نماز مقبول نہیں، تو ہم اس میں اخلاص پیدا کرتے ہیں، اللہ کے لیے یہ کام کرتے۔ دوسرے، ہم اس عبادت میں یہ نہیں دیکھتے کہ فلاں نہیں کر رہا تو میں بھی نہیں کروں گا، یا فلاں اتنی رکعت پڑھتا ہے تو میں بھی اتنی ہی پڑھوں گا، اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا۔ اس میں کوئی کسی کو نہیں دیکھتا ہے، آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، کون آتا ہے کون نہیں آتا اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں رہتا، دوسرے کو نہیں دیکھتا۔ اسی طرح ایک سماجی حقوق ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جو لازم ہوتے ہیں، ان میں سے ایک حق کوئی اپنا جاننے والا، کوئی رشتہ دار، دوست احباب میں سے کوئی پڑوسی اگر بیمار ہو جاتا ہے تو بطور عبادت اس کی عیادت کرنی چاہیے۔ بطور عبادت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اخلاص ہو، آدمی یہ سوچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے، اس لیے میں عیادت کرنے جا رہا ہوں، یہ بطور عبادت ہوا۔ یہ نہیں کہ اگر میں نہیں گیا تو وہ بیمار پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچے گا کہ یار فلاں آدمی عیادت کے لیے آیا نہیں، اس نے ایک فون تک نہیں کیا، اس نے ایک میسج تک بھی نہیں کیا، یہ اس کا خیال نہیں ہونا چاہیے آدمی کے دل میں، کیونکہ ہم عبادت میں یہ چیز نہیں دیکھتے، تو وہ بھی ایک عبادت ہے، اس میں بھی یہ چیز نہیں دیکھنی چاہیے کہ وہ یہ سوچے گا کہ فلاں آدمی عیادت کے لیے نہیں آیا، ایک فون تک نہیں کیا، ایک میسج تک نہیں کیا، بلکہ صرف اس لیے جائے کہ اللہ کا حکم ہے، اس پر ثواب ملے گا، مجھے کرنا۔ دوسرے، آدمی کے دل میں اگر عبادت کی نیت ہے تو اس صورت میں وہی نہیں سوچے گا کہ میں بیمار ہوا تھا یا میرا باپ، میرا رشتہ دار بیمار ہوا تھا تو فلاں آدمی نہیں آیا تھا اس لیے میں بھی نہیں جاؤں گا، یا فلاں آدمی عیادت کے لیے ہمارے گھر آیا تھا تو میں بھی اس کی عیادت کے لیے جاؤں گا۔ یہ عبادت میں آدمی نہیں دیکھتا ہے کہ فلاں آدمی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو میں بھی آؤں گا، نہیں آتا ہے تو میں بھی نہیں آؤں گا۔ عبادت میں جب یہ نہیں دیکھتا ہے تو عبادت ایک یہ بھی ہے، چونکہ یہ بھی اسلامی حکم ہے اور اسلامی حکم ہوئی کو عبادت کہا جاتا ہے، تو پھر آدمی ایسا کیوں سوچتا ہے کہ فلاں آدمی میری عیادت کے لیے یا میرے رشتہ دار کی عیادت کے لیے نہیں آیا تو میں بھی نہیں آؤں گا، یا وہ آیا تھا اس لیے میں جا رہا ہوں۔ یہ تو بدلے کا سودا ہوا، اور بدلے کے سودے میں کوئی ثواب نہیں ملا کرتا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل اذا قطعت رحمہ وصلہا۔ وہ آدمی صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو بدلے پہ کرتا ہے، اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا تو میں بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، اس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا تو میں بھی اس کے ساتھ برا سلوک کروں گا، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی جس کا حکم قرآن اور حدیث میں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اذا قطعت رحمہ وصلہا، جب تمہارا سامنے والا تمہارے رشتہ داری کو توڑ رہا، تم سے قطع رحمی کر رہا، تمہارے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہا ہے، تم ایسے آدمی کے ساتھ حسن سلوک کرو، ایسے آدمی کے ساتھ صلہ رحمی کرو، تو اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ ورنہ بدلے کا سودا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا تو میں بھی اس کے ساتھ ایسا کروں گا، جیسے کو تیسا والا معاملہ، یہ نقصان کا سودا۔ قرآن کریم نے شیطان کو انسان کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا ہے،
جب وہ دشمن ہے تو ہماری خیر خواہی کیسے وہ سوچ سکتا؟ لہذا پہلے تو عبادت سے روکتا، ارے کیا ضروری ہے، بہت سے لوگ گئے ہوں گے، تمہارے یہاں بھی نہیں آیا تھا، یہ سب کر کے روکتا ہے عبادت سے۔ لیکن جب آدمی ایک عبادت کرتا ہے تو اس کی نیت میں فتور ڈال دیتا، فساد پیدا کر دیتا۔ وہی ہمارے دل و دماغ میں اس بات کو سمو دیتا ہے کہ فلاں آدمی میری عیادت کو نہیں آیا تھا تو میں بھی اس کی عیادت کو کیوں جاؤں، یا فلاں آدمی میری عیادت کو آیا تھا تو میں اس کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں۔ حالانکہ ایک عبادت کا مسئلہ تھا، ثواب کا ذریعہ تھا، لیکن آدمی کے اس ثواب کو شیطان نے ملیا میٹ کر دیا، اور آدمی کہتا ہے نہیں میں سچ بول رہا ہوں، میں حق پر ہوں۔ ارے وہ کون سا حق ہے جو اس کو نقصان پہنچا رہا؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جب تک عیادت میں وہ بیٹھا رہتا ہے تب تک وہ جنت کے باغ میں بیٹھا رہتا۔ اب اتنی بڑی فضیلت اور کیا چاہیے آدمی کو؟ عیادت کے لیے گیا، 2-4-10 منٹ مریض کے پاس بیٹھا، اس کی خیر خیریت معلوم کی، کچھ دعائیں دے دی جن کا ذکر ابھی آگے آ رہا، اور فائدہ کتنا ملا؟ ایسا ہے جیسے کہ جنت کے باغوں میں بیٹھا ہے۔ اب ویسے پوچھا جائے پوری مجلس میں کون نہیں چاہتا کہ جنت کے باغ میں بیٹھا رہوں، تو ہر آدمی کہے گا میں چاہتا ہوں جنت کا باغ مجھے ملے، لیکن یہ کام نہیں کرے گا۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے، کتنے؟ 70,000 فرشتے پورے دن اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اگر شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے پوری رات، یعنی اس وقت سے لے کر صبح تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ بنا دیا جاتا۔ اب بتائیے فرشتوں کی دعا یہ کیا رد ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ دعائے مغفرت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے لیے مقرر فرما دیا کہ تمہارا کام یہ ہے، اب اس کے لیے جو مریض کی عیادت کے لیے گیا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ اب فرشتوں کے اللہ نے ان کو مقرر کیا ہے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ قبول کرنا چاہتا تبھی تو کیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فائدہ ہو سکتا؟ اس لیے آدمی کو اخلاص کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ، ثواب سمجھتے ہوئے کسی مریض کی عیادت کرنی چاہیے۔ عیادت کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ آپ جانتے ہیں ہر آدمی بیمار ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، یا اگر نہیں ہوا ہے تو اس کے گھر والوں میں لوگ ہوئے ہوں گے۔ جب آدمی بیمار ہوتا ہے ایسے وقت میں آدمی کے دل میں ایک بات آتی ہے، اسی وقت وہ دیکھتا ہے کہ میرا ہے کون، میرے چاہنے والے کون لوگ ہیں۔ جب لوگ اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو اس کے دل کے اندر بھی ایک ڈھار سمجھتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہاں میرے بھی چاہنے والے ہیں، لوگ میرے بارے میں پوچھنے والے ہیں۔ اس کے دل کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی۔ پھر جاتے ہیں تو اس کے دل کو مضبوط کر کے آتے ہیں، کوئی بات نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے، دعائیں دے کر کے آتے ہیں تو آدمی کا دل اور مضبوط ہو جاتا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر بیماری سے کوئی آدمی ڈر جاتا ہے تو اس کے ٹھیک ہونے کی گنجائش کم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی۔ اگر آدمی کا دل مضبوط ہے تو اس صورت میں وہ بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت اس کے اندر بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے آدمی۔
یہی مطلب ہوتا ہے کسی کی عیادت کرنے کا کہ اس کے دل کو مضبوط کیا جائے۔ اس لیے ہم کرتے تو یہ کام ضرور، لیکن اسی کو اگر ثواب کی نیت سے، بغیر کسی بدلے کی نیت سے اگر ہم کریں تو کتنا بڑا ثواب ہے۔ یعنی ہم یہ نہ دیکھیں کہ وہ میرے یہاں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، اس سے قطع نظر اس نے اگر اپنے ثواب کو ضائع کیا ہے کہ 70,000 فرشتے صبح سے شام تک یا شام سے صبح تک جو مغفرت کی دعا کرتے ہیں اس نے ضائع کیا، تو میں کیوں ضائع کروں اپنے لیے؟ مجھے تو دعاؤں کی ضرورت ہے، میں جاتا ہوں۔ جب تک آدمی عیادت کے لیے مریض کے پاس بیٹھا رہتا ہے تب تک جنت کے باغیچے میں رہتا۔ یہ ثواب سامنے والے نے ضائع کیا تو میں کیوں ضائع کروں؟ اس لیے آدمی یہ سوچ کر کے ضرور جائے کہ مجھے اتنا ثواب ملے گا، اور پورے یقین کے ساتھ کرے تو انشاءاللہ اس کا پورا ثواب ملے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرے، جب عیادت کے لیے جا رہا ہے تو اس کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ آج کل کا حال یہ ہے، چونکہ مقصد صرف دکھاوا ہوتا، سب کے یہاں یہ مسئلے ہیں، ہم سب اس کے اندر شامل۔ مریض آیا 2-4 دن ہاسپٹل میں رہ کر کے گھر کے اندر، تو پہلے ہی دن رشتہ داروں کا، جاننے والوں کا تانتا لگ جاتا۔ اب بڑا مسئلہ گھر والوں کا بھی ایک رہتا، ان کے دماغ میں رہتا ہے کہ آئے ہیں عیادت کے لیے تو کم از کم چائے پان کر دیا جائے ان کا۔ اب پتہ چلا مریض کے آدمی دیکھے اس کو کہ عورتیں گھر میں بیٹھ کر کے چائے بنانے میں لگیں، کھانے بنانے میں لگیں، دور کے رشتہ دار آ گئے، پہلے دن پورا ایک دم ایسا جمع ہو جاتے ہیں کہ وہاں مریض کو ہی نہیں بلکہ پورے گھرانے کو تکلیف ہوتی، اور آدمی شرما حضوری میں کہتا ہے نہیں نہیں آپ لوگ آئے، کھانا کھا کے جائیے گا۔ یہ صرف تکلیف پہنچانا۔ آپ مریض کو فائدہ پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں، نہ کہ نقصان پہنچانے کے لیے۔ اس کے گھر والوں کو تکلیف دینے کے لیے آپ نہیں جا رہے ہیں۔ اس لیے آپ کو پہلے خیال رکھنا ہے کہ جانا کب بہتر ہوگا، مریض کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے۔ میں نے کہا پہلے دن تانتا لگتا ہے اور دوسرے دن سے کوئی خبر نہیں لیتا اس کا کیا حال ہے، مر رہا ہے، جی رہا ہے، مرنے والا ہے یا ٹھیک ہو جائے گا، یہ دوبارہ کوئی مڑ کے نہیں پوچھتا۔ یہ بڑی اذیت کا سبب بنتا۔ اس لیے آداب، پہلے نمبر پر من عاد منکم مریضا فلیخفف، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے تو ہلکی پھلکی عیادت کرے۔ گئے 2-4 منٹ بیٹھے، حال چال معلوم کیے، اس کے بعد پھر واپس آ گئے۔ یہ طریقہ، جا کر کے بیٹھ گئے، چائے کے انتظار میں لگ گئے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے کھانے کا بھی معلوم کرنے لگتے ہیں انتظام ہے یا نہیں ہے، اب اس کے بھی فکر میں پڑ گئے۔ تو اس صورت میں یہ صرف تکلیف دینا ہے۔ آپ مریض کی عیادت کے لیے نہیں گئے ہیں، اس کے آرام یا اس کو دعا دینے کے لیے نہیں گئے، بلکہ اس کو تو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اس کو تکلیف الگ، اس کے گھر والوں کو تکلیف الگ۔ اس لیے پہلے پوچھ کے جانا چاہیے۔ آج کل تو آسان ہے، آپ نے ایک میسج کر دیا، معلوم کر لیا کہ میں عیادت کے لیے آنا چاہتا ہوں، کون سا وقت آپ کے لیے بہتر ہے۔ اب مریض ہے، اس کے سونے کا، جاگنے کا کون سا وقت ہے یہ تو آدمی کو پتہ نہیں رہتا۔ کچھ وقت معمول کے ہیں، آرام کے، جیسے ممبئی کے اندر صبح آدمی سوتا ہے، فجر پڑھ لیا تو واہ واہ، نہیں صبح کے وقت میں تو فجر پڑھنے والے بھی بعد میں سو ہی جاتے، یہ معمول ہے۔ اب صبح صبح جا کر کے گھنٹی کھٹکھٹا رہا دروازے پہ، پتہ چلا گھر والے سو کے اٹھ رہے ہیں آنکھ ملتے ہوئے، کیا ہے؟ ارے مریض کی عیادت کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے آیا تھا، رات بھر بے چینی رہی، پتہ نہیں کس حال میں مریض گزرا ہو، تو سوچے صبح صبح پوچھ لیں، یہ تو کوئی بات نہیں۔
جہاں پہ دوپہر میں یا رات میں موقع ہوتا ہے سونے کا، وہاں پہ اس کے حساب سے آدمی معلوم کر لے۔ بہرحال جب گھر والوں کی طرف سے اجازت مل جائے کہ یہ وقت آپ کے لیے مناسب ہے، اس وقت جانا چاہیے۔ اور جانے کے بعد یہ خیال رکھے کہ حدیث کے اندر آتا ہے تم میں سے جو شخص کسی مریض کی عیادت کرے تو ہلکی پھلکی کرے، زیادہ دیر وہاں نہ ٹھہرے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اب وہاں سے کھسکنے کا نام نہیں لیتے۔ آپ جانتے ہیں کہ مریض ہے آدمی، جب کوئی آتا ہے بستر پر لیٹا ہوا ہے تو وہ تکلف میں آ جاتا ہے، بولتا نہیں بیٹھو، خود بیٹھنے لگتا، حالانکہ اس کے بیٹھنے میں اس کو تکلیف یا کم از کم اس کے آرام میں تکلیف ہوتی ہے۔ اب اس کا خیال تو آدمی کو رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گئے، بڑے صوفی بزرگ، محدث، فقیہ، یعنی بہت بڑے اپنے زمانے کے عالم تھے۔ اب اتنے بڑے عالم اگر بیمار ہو جائیں تو ظاہر سی بات ہے صرف ان کے رشتہ دار ہی نہیں بلکہ ان کے چاہنے والے، جاننے والے بے شمار رہے ہوں گے۔ سب لوگوں کا تانتا بچ گیا، آ رہے ہیں بیمار پرسی کر کے جا رہے ہیں، لیکن آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ ایک صاحب وہیں بیٹھے رہ گئے، وہ کھسکنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ بیماری بھی عجیب بات ہے، لوگ ایک تو بیماری الگ ایک تکلیف دہ چیز ہے، دوسرے عیادت کرنے والے الگ تکلیف دے رہے ہیں کہ وقت کا خیال ہی نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا حضرت ہاں واقعی آپ کے بڑی تکلیف پہنچ رہی ہوگی، اس لیے آپ اجازت دیں تو میں کنڈی لگا دوں، دروازہ بند کر دوں۔ تو انہوں نے بھی سوچا کہ یہ جناب سمجھ نہیں رہے ہیں، تو انہوں نے کہا باہر جا کے بند کرنا، اندر نہیں۔ یعنی تکلیف تو تم سے ہی ہے، تم سے کہہ رہا ہوں اور تم سمجھ رہے ہو دوسرے سے۔ تو اس طرح کسی کے یہاں جا کے بیٹھنا نہیں چاہیے زیادہ دیر، ہلکی پھلکی عیادت۔ جب آپ عیادت کے لیے گئے تو اس صورت میں عیادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی ڈھارس مدائی جائے، اس کو ہمت بڑھائی جائے۔ دعا لا بأس طہور انشاءاللہ، پہلے نمبر پر اس کو دعا دے کہ کوئی بات نہیں ہے، یہ بیماری طہور ہوگی تمہارے لیے، گناہوں سے نجات کا ذریعہ بنے گی، گناہوں سے تم پاک صاف ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اب یہ کتنی بڑی اس کو خوشخبری دے دی کہ بیماری ہوئی۔ آدمی بیماری کو اچھا نہیں سمجھتا، کوئی بھی ہو، ہر آدمی صحت مند اور تندرست رہنا چاہتا، لیکن اگر بیماری ہوئی تو اس کے بارے میں بھی اگر بشارت مل گئی کہ یہ بیماری گناہوں سے پاک صاف کر دے گی تو آدمی خوش ہو جائے گا، اس کے لیے خوشی کا باعث ہو جائے گی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس سے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ اب آدمی بیمار ہو گیا تو آدمی آ کر کے یہ بشارت دے رہا کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں، بیماری ہے یہ تو ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن طہور بنے گی، تمہارے گناہوں کو پاک صاف کر دے گی، گناہوں سے ایک دم پاک صاف ہو جاؤ گے۔ اب آپ خود سوچئے کتنے لوگوں کو اس میں دعائیں یاد ہوتی ہیں، چھوٹی دعا ہے لا بأس طہور انشاءاللہ، یہ آدمی کو دعا دینا ہے۔ وہاں گئے بیٹھے گپ شپ کیے، بیماری کے بارے میں دو چار کا اور ذکر کر دیے، اور مرنے والوں کا ذکر کر دیے کہ وہ بھی اسی بیماری میں تھا، وہ تو مر گیا، اب پتہ چلا بیمار بھی اپنے لیے ملک الموت کے انتظار میں لگ جائے کہ پتہ نہیں میرا بھی نمبر آ سکتا ہے ابھی۔ مقصد یہ ہے کہ اس کو ہمت دلانا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بزرگ خیال کے، وہ زیادہ نیک بنتے ہیں تو ان کو جنت اور جہنم کی یاد دلانے لگتے، وہ الگ چیز ہے، لیکن ابھی جب وہ زندہ ہے تو اس کو زندگی کی امید دلانا ہے، اس کو مرنے کی خبر نہیں دینا۔ دوسری دعا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں بڑے عظیم اللہ سے درخواست کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے، اس کا مالک ہے،
ان یشفیک کہ وہ آپ کو شفا دے دے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مریض کے پاس جا کر کے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھتا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، تو اگر اس کی موت مقدر نہیں ہے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ جلدی شفا دے دیں گے۔ یہ دعا پڑھیں گے تو مریض کو فائدہ ہوگا۔ اگر وہ مرنے والا نہیں ہے، اس بیماری میں اس کی موت مقدر نہیں ہے، تو اس کو شفا مل جائے گی۔ اب یہ کتنی بڑی دعا ہو گئی اس کے لیے۔ ایک تیسری دعا، اللہم رب الناس مذہب الباس اشفی انت الشافی، اشفی انت الشافی شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ، انسانوں کے رب، تکلیفوں کو دور کرنے والے، اس آدمی کو شفا دے دے۔ تیرے علاوہ کوئی شافی نہیں ہے، شفا دینے والا نہیں ہے، ایسی شفا عطا فرما کہ بعد میں بیمار نہ ہو۔ یہ دعا تھوڑی لمبی ہے، لیکن چھوٹی دعائیں تو آپ آرام سے یاد کر سکتے ہیں اور مریض کے سامنے اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو دعا دے سکتے ہیں۔ یہ مریض کی عیادت کے آداب میں سے ہے کہ گئے تھوڑی دیر، 2-4 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ آپ نے عیادت کی، اس کے بعد دعائیں دے کر کے واپس آ گئے، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے اس کا فائدہ ہو۔ ایک اور رسم ہمارے ہاں بلکہ جاری نہیں ہے، واٹس ایپ پہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگ شادی بیاہ کے اندر تحفے تحائف دیتے ہیں۔ وہاں پہ کیا ضرورت ہوتی ہے؟ آدمی تو ویسے ہی اسراف کر رہا ہے، جس کے یہاں شادی بیاہ ہے ویسے ہی فضول خرچی میں لگا ہوا ہے، آپ اپنا تحفہ دے کر کے اور اس کی فضول خرچی بڑھا رہے ہیں۔ جہاں پر بیمار کوئی ہے، کسی کی عیادت کے لیے آپ جا رہے ہیں، تو وہاں پہ اگر آپ کچھ تحفے، کچھ لفافے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں اگر وہاں پہنچا دیتے ہیں تو آپ کے لیے باعث خیر۔ یہ بہر صورت ایک اچھا عمل اسے کہا جا سکتا ہے اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ مستحق ہے، لیکن یہ اسلام کے یعنی عیادت کے آداب کے جز میں سے نہیں ہے۔ آدمی یہ نہ سوچے کہ یار میرے پاس کچھ ہے نہیں، میں کیا لے کے جاؤں، اس لیے عیادت ہی نہ کرے، ایسا نہیں۔ عیادت میں نہ کچھ لے جانا ہے، نہ وہاں سے کھا پی کے آنا ہے، بلکہ صرف وہاں پہ عیادت میں مریض کو دیکھنا ہے، اس کے لیے دعائیں کرنا ہے، واپس آنا۔ اب اگر آپ سمجھتے ہیں وہاں امداد کی ضرورت ہے، وہاں تعاون کی ضرورت ہے، تو حدیث میں اور بھی جملے آ رہے ہیں جس میں یہ ہے کہ آدمی اگر کمزور ہے تو وہاں پہ عیادت کے لیے اس کے لیے مدد بھی کی جا سکتی ہے، لیکن عیادت کے آداب میں سے یہ بالکل نہیں۔ اس لیے آدمی کو یہ ضروری نہیں سمجھنا چاہیے، نہیں بعد میں کیا ہوگا، ہر آدمی سوچے گا عیادت کے لیے جا رہا ہوں تو اب کچھ لے کے جانا پڑے گا۔ ہمارے یہاں سے دھیرے دھیرے ہی سب رسمیں پڑتی ہیں، اب پھر معلوم پڑا لے کے جائے تو پھر اب ادھر سے بھی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کہ وہ آیا تھا کچھ لے کر کے تو مجھے بھی کچھ دینا چاہیے۔ یہ ایک ایسی رسم پڑتی ہے جو عبادت کو ختم کر دیتی ہے اور اس کو رسم کی راہ پہ ڈال دیتی۔ عیادت کرنا ایک عبادت ہے اور عبادت کو اخلاص نیت کے ساتھ کرنا چاہیے، یعنی اس میں یہ نہ ہو کہ فلاں آدمی میری عیادت کیا تھا یا نہیں کیا تھا یہ دیکھا جائے، کیا تھا تو میں بھی کروں گا، نہیں کیا تھا تو میں نہیں کروں گا، یہ نہیں۔ عبادت میں ہم نہیں دیکھتے ہیں تو اس میں بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ پورے اخلاص کے ساتھ عیادت کی جائے کہ مقصد میرا صرف اللہ کی رضا ہے اور اللہ نے جو ثواب مقرر کیا ہے وہ ثواب مجھے حاصل کرنا ہے۔ اس میں نے بتایا پہلے کہ ایک ثواب تو یہ ہے کہ جب تک آدمی مریض کے پاس بیٹھا رہتا ہے تب تک ایسا ہے جیسے کہ جنت کے باغیچے میں بیٹھا رہے، لیکن یہ کب تک؟ میں نے پہلے بتایا کہ جب تک مریض کو تکلیف نہ ہو۔
اور آدمی سوچے کہ جنت میں باغ میں آ گئے ہیں، اب یہاں سے نکلے کون، بیٹھ گئے وہاں پہ، تو ایسا نہیں، پھر وہ جنت کا باغ نہیں، پھر وہ جہنم کے گڑھے میں جانے والا کام ہونے لگتا۔ دوسرا ثواب بتایا گیا کہ کوئی صبح کے وقت اگر کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو دن بھر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے۔ اور اگر شام کے وقت کوئی مریض کی عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے پوری رات صبح تک اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے۔ اب اتنا بڑا ثواب آدمی چھوڑ کے رسم و رواج کے نام پہ جانے لگے تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔